سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، بن کے ہادی بن کے مہدی بدلی لاکھوں کی تقدیر ہے، جو نہ مانا پیار سے فیصلہ اس کا جدیہ و شمشیر ہے، دیکھ کر جمال مصطفیٰ کو سوچتی ہے دل میں یہ دنیا، دیکھ کر جمال مصطفیٰ کو سوچتی ہے دل میں یہ دنیا، کیسے ہوں گے وہ مصور بنائی گئی جس کی یہ تصویر ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز و مکرم، محترم محتشم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، آج اس عظیم الشان سیرت تاجدار انبیاء علیہم السلام کانفرنس کے اندر استاد العلماء، استاد محترم حضرت مولانا سائیں حضور دین گرگیج صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے اور سننے کے بعد رب العالمین سے التجا ہے کہ رب العالمین مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو تاجدار انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ عنوان ہے سیرت تاجدار انبیاء۔ تاجدار انبیاء بظاہر ایک لفظ ہے لیکن اس کے مفہوم دو بنتے ہیں، نمبر ایک انبیاء، نمبر دو تاجدار انبیاء۔ انبیاء اور ہیں، تاجدار انبیاء اور ہیں۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی اور ہیں، تاجدار انبیاء اور ہیں۔ دونوں کی ذات میں بھی فرق ہے، دونوں کی بات میں بھی فرق ہے، دونوں کے کمالات میں بھی فرق ہے، دونوں کے فضائل میں بھی فرق ہے، دونوں کی نبوت میں بھی فرق ہے، دونوں کی رسالت میں بھی فرق ہے، دونوں کے مقام و مرتبے میں بھی فرق ہے۔ بات سمجھانے لگا ہوں۔ جسے نبوت ملے اسے انبیاء کہتے ہیں، جسے ختم نبوت ملے اسے تاجدار انبیاء کہتے ہیں، جنہیں رسالت ملے انہیں انبیاء کہتے ہیں، جنہیں ختم رسالت ملے انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جو رسول بن کے آئیں، جو نبی بن کے آئیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور جو خاتم الانبیاء بن کے آئیں انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے۔ جن کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی جائیں انہیں نبی کہا جاتا ہے، جن کے حسن کو دیکھ کر گردنیں تو کٹ گئیں لیکن آج تک جن کے حسن کا سن کر گردنیں کٹا دی جائیں انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جن کی پتھروں پہ ضرب لگے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوں انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جو ہواؤں پر حکومت کریں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور جن کے غلام ہواؤں پہ حکومت کریں انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے۔ جن کے آگ میں جانے سے آگ گلزار بن جائے انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جن کے غلام آگ میں ڈال دیے جائیں آگ گلزار بن جائے انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جو صدیق بن کے آئیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جو صدیق بنائے اسے تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جو عادل بن کے آئیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جو عادل بنائے اسے تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جو سخی بن کے آئیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جو سخی بنائے اسے تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جو شجاع اور بہادر بن کے آئیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جو شجاع اور بہادر بنائیں انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ جو رب اشرح لی کی صدائیں لگائیں انہیں
انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں علم نشرح لک صدرک کہا جائے انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں، جو رب ارنی کی صدائیں لگائیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں رب خود بلائے انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں اقتداء میں بٹھا دیا جائے، جنہیں صفیں دی جائیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں نبیوں کی امامت دی جائے انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو رب نفسی نفسی کی صدائیں لگائیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، قیامت کے دن جو رب امتی امتی کی صدائیں لگائیں گے انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے، قیامت کے دن جو صرف سفارش کریں گے انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جو سفارش کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں بلند کیے ہوئے سب کے سربراہ ہوں گے انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے، جو پتھروں پہ ضرب لگائیں پتھر دو ٹکڑے ہو جائیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور جن کے انگلی کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں، اور جن کے ماننے والے کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور جن کے ماننے والے یوں کہیں نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، گردنیں کٹوا دیں گے جو سب کچھ نثار کر دیں قربان کر دیں انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے، جن کے تذکرے کرنے کے لیے جنہیں بھیجا جائے انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جن کے تذکرے کروائے جائیں انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے، جو اپنی رسالت کے ساتھ دوسرے کی رسالت کی تبلیغ و ترویج کے لیے دنیا میں تشریف لائیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور جس کی رسالت کا ذکر کروایا جائے انہیں تاجدار انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں کتاب دینے کے لیے بلایا جائے انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جن کو کتاب دینے کے لیے جہاں جہاں وہ قدم رکھے کتاب نازل کی جائے انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں، جنہیں کتاب اللہ دی جائے انہیں انبیاء کہتے ہیں، جنہیں کلام اللہ دی جائے انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں، جو رب سے بات کرنے کے لیے اللہ کی منتیں کریں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جن سے بات کرنے کے لیے رب عرشوں پہ بلائے انہیں تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ عزیز مسلمانوں، یہ تاجدار انبیاء اتنے مقام و مرتبے والے رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ سجایا، اس جلسے کے اندر سننے والے انبیاء کی روحیں ہیں، اور اس جلسے کے خطیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس جلسے کا عنوان یوں سمجھیے کہ سیرت تاجدار انبیاء ہے۔ رب العالمین نے انبیاء سے خطاب کیا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ کہ ان نبیوں اے رسولو ذہن نشین کر لو، میں خطاب کرنے چلا ہوں، میں تمہیں بات سمجھانے چلا ہوں، میں تمہیں ذمہ داری دینے چلا ہوں، میں تمہیں کچھ بتانے چلا ہوں، سن لو، کان کھول کے سن لو۔ تم جب دنیا میں جاؤ گے، جب تم دنیا میں مبعوث ہو جاؤ گے، تمہیں نبوت دی جائے گی، تمہیں رسالت دی جائے گی، تم معزز بن کے جاؤ گے، تم قوم کے پاس جاؤ گے، قبیلے کے پاس جاؤ گے، لوگوں کے پاس جاؤ گے، امت کے پاس جاؤ گے، جا کر تم یہاں یہ بتاؤ گے رب العالمین نے کہے، رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین ہی مشکل کشا ہے۔ وہاں پر تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ قرب قیامت میں آخر میں نے ایک ایسا پیغمبر بھی بھیجنا ہے، ایسا رسول بھی بھیجنا ہے، ایسا نبی بھی بھیجنا ہے، ایسا لاڈلا بھی بھیجنا ہے، اپنا حبیب بھی بھیجنا ہے، اس کی رسالت کے، اس کی نبوت کے، اس کی ختم نبوت کے، ختم رسالت کے، اس کے فضائل کے، اس کے کمالات کے، اس کے معجزات کے تذکرے بھی تم نے کرنے ہیں، بیانات بھی کرنے ہیں۔ کیا تم اس بات پر گواہ ہو؟ کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ سب نبیوں کی روحوں نے کہا رب العالمین ہمیں ذمہ داری قبول ہے، ہم دنیا میں جا کے جہاں تیری توحید کا ڈنکا بجائیں گے وہاں کائنات کو تاجدار انبیاء کی سیرت بھی بتائیں گے۔ اور دنیا کا اصول اور دستور ہے، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے یہ کالا ہے، گورا ہے، حسین ہے یا نہیں ہے، اس کے اعضاء سلامت ہے یا نہیں ہے، اس کا نام کیا رکھنا چاہیے، بچہ ہے کہ بچی ہے،
پیدا ہونے کے بعد اس کی سیرت چلتی ہے، اس کا ذکر چلتا ہے، اس کا تذکرہ چلتا ہے، اس کے حسن و جمال پر بات آتی ہے، اس کے آباء و اجداد پر بات آتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی سیرت کی باتیں چلتی ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہونے کے بعد ان کے نام کی بات آئی، ان کے ذکر کی بات آئی، ان کے آباء و اجداد کی بات آئی، ان کے فضائل و کمال کی بات آئی، ان کے تذکرے کی بات آئی، ان کی سیرت کی بات آئی، ان کے کمالات کی بات آئی، ان کے معجزات کی بات آئی۔ لیکن رب العالمین نے تاجدار انبیاء کی وقت اپنا نظام بدل دیا، اپنی تاریخ بدل دی، قانون بدل دیا۔ امام الانبیاء ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہے، ابھی دنیا میں مبعوث ہوئے نہیں ہے، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہے۔ رب العالمین نے تذکرے پہلے کر دیے، چرچے پہلے کر دیے، بیان پہلے کر دیا، سیرت پہلے بتا دی، صورت پہلے بتا دی، چرچا پہلے بتا دیا، کہاں پیدا ہوں گے بتا دیا، شہر کس میں آئیں گے بتا دیا، دوست کیسے ہوں گے بتا دیا، ساتھی کیسے ہوں گے بتا دیا، جنگ کیسے کریں گے بتا دیا، جان نثار کیسے ہوں گے بتا دیا، بدر میں کیسے جائیں گے بتا دیا، احد میں کیسے جائیں گے بتا دیا، مدینے میں کیسے آئیں گے بتا دیا، کہاں کہاں سے اٹھیں گے بتا دیا، کہاں کہاں چلیں گے بتا دیا، کیسے کیسے چلیں گے بتا دیا، حسین کیسے ہوں گے بتا دیا، جمیل کیسے ہوں گے بتا دیا، احسن کیسے ہوں گے بتا دیا، شریعت کیسے ہوگی بتا دیا، نبوت کیسے ہوگی بتا دیا، رسالت کیسے ہوگی بتا دیا، کمال کیا ہوگا بتا دیا، فضائل کیا ہوں گے بتا دیا، ہاں کالا حبشی بلال کیسا ہوگا بتا دیا۔ رب نے اس کی ایک ایک چیز کا ذکر کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، نبیوں کو بھیج دیا۔ پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں کے اندر ان نبیوں کی امتوں کا اور نون نبیوں کا اتنا ذکر نہیں تھا، اتنی وضاحت نہیں تھی، اتنی سیرت کا بیان نہیں تھا، جتنا رب العالمین نے تاجدار انبیاء کی سیرت کو بیان کر دیا، تذکرے کو بیان کر دیا، معجزات کو بیان کر دیا، فضائل کو بیان کر دیا، کمالات کو بیان کر دیا، دن رات کو بیان کر دیا، اٹھنے بیٹھنے کو بیان کر دیا، کھانے پینے کو بیان کر دیا۔ ہاں فاروق اعظم کے کرتے پر لگے ہوئے پیوند کو بیان کر کے بتا دیا کہ رب العالمین نے اس کائنات کو محمد الرسول اللہ کے قدموں کے لیے بنایا ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر اس کائنات کے اندر جب مبعوث ہوا، پیدا ہونے کے بعد مکے کی سرزمین پر لوگ آئے، لوگوں نے محمد عربی کا مکھڑا دیکھا، چہرہ دیکھا، ہر کسی کی زبان پہ تھا ایسا حسین و جمیل بچہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسا حسین و جمیل بچہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، ایسا حسین و جمیل بچہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ہر ایک کی زبان پہ یہی تھا، اور اس وقت گویا رب العالمین نے یوں فرمایا ہوگا، اے دنیا والو تم دیکھ بھی کیسے سکتے ہو، اے دنیا والو تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو، اس جیسا کوئی بچہ میں نے پہلے بھیجا ہی نہیں ہے۔ شاعر نے کہا حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیتا۔